اگر آپ نے اور اداروں نے مارشل لا لگانا ہے تو پھر صاف کہیں، کیونکہ اصل میں تو مارشل لا لگ گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اگر آپ سوال کر دیں ڈی جی آئی ایس پی آر کو یا آپ سوال کسی ادارے کے چیف کو کر دیں تو وہ سمجھتے ہیں آپ نے اس کی پتہ نہیں کیا کر دیا۔ ادارے کو دیکھیں، اداروں کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ایک ادارے کو ابیوز کر رہا ہو تو ایک شہری کا اور ایک سیاستدان کا، ایک میڈیا جرنلسٹ کا حق بنتا ہے سوال اٹھائے۔ کوئی ایکیوز نہیں کر رہا، سوال پوچھے جا رہے ہیں اور جمہوریت میں سوال پوچھے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے سوالوں کا جواب اریسٹ سے کرنا ہے، لوگوں کو غائب کر کے کرنا ہے، تو پھر یہ جمہوریت نہیں ہے۔ کیوں اتنا اسٹیٹ کا اور قوم کا ٹیکس پیئر کا پیسہ لگ رہا ہے ایک جعلی پارلیمان کو چلانے میں، جدھر نہ کوئی اپوزیشن ہے نہ کچھ، جدھر سب سے ملک کی بڑی سیاسی پارٹی باہر ہے پارلیمان کے، اور جدھر شہباز شریف اور اس کی جو کبال آف کروکس ہے، جو کرمنلز ہیں، وہ خود فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کسی چیز پہ، ہر فیصلہ اوپر سے آتا ہے۔ اب تو جو ان کے نئے اتحادی ہیں، باپ لے لیں، ایم کیو ایم لے لیں، وہ خود پارلیمان میں کہتے ہیں ہمیں فون آتی ہے یا ہم فون کرتے ہیں کئی اداروں کو تو پھر ہماری بات شہباز شریف اور اس کی حکومت سنتی ہے۔ تو یہ قوم کو اب واضح ہو گیا ہے کہ یہ فیشزم ہے، یہ لوگوں کو خوف پیدا کر رہے ہیں، اور یہ فیشزم اور مارشل لاء میں ہوتا تھا۔ ضیاء الحق کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، میں اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی میں تھی، ہمارے پروفیسرز کو اٹھایا گیا، ہمیں ملٹری کورٹس کھڑے ہوتے تھے، ہم ان پروفیسرز کو ملنے کے لیے ہتھکڑیوں میں وہ آتے تھے، اور ایک بریگیڈیئر بیٹھ کے ایسے ایروگنس سے بات کرتا تھا لوگوں سے جن کی پی ایچ ڈیز تھیں، جو سالوں سال پڑھاتے رہے ہیں بچوں کو۔ یہ اب بھی وہی ہو رہا ہے، تو کیا فرق ہے؟ مجھے اور کل یہ کیا ہے 5 جولائی کو، یہ وہی 5 جولائی 1977 کا دن تھا جب ضیاء الحق کی مارشل لاء آئی، اور کل جس طریقے سے انہوں نے تشدد کیا ہے اور عمران ریاض پہ، اور پھر جو حلیم عادل شیخ کو غائب کیا گیا ہے، اور کوئی پتہ نہیں جو حالات ہیں۔ آج ہم یہاں سے باہر جائیں گے، راستے میں کوئی پتہ نہیں، گاڑی روکو، گھسیٹو اور غائب کر دو۔ یہ تو اب ایک رواج بن گیا ہے اس ملک میں۔ لیکن قوم اب باہر نکل آئی ہے، عمران خان کے پیچھے نکل آئی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، اور میں سمجھتی ہوں ٹھیک ہے جرنلسٹ کے آپس میں بہت سے اختلاف ہوتے ہیں، لیکن اس ایشو پہ سارے میڈیا کو اکٹھا کھڑا ہونا چاہیے۔ آج عمران ریاض ہے، کل ایاز امیر تھا، ارشد شریف تھا، صابر شاکر ہے، سارے جمیل فاروقی ہے، کل آپ میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی کسی کو پتہ نہیں کس پہ اگلی دفعہ وہ تشدد کریں، ایف آئی آرز غلط کاٹیں، ان کو پکڑ کے جعلی اریسٹ کریں، ان کو غائب کر دیں۔ یہ اب کیونکہ سر عام یہ ایک پروسیجر بن گیا ہے، تو میرا سوال ہے ان امپورٹڈ حکومت سے کہ یہ حکومت ہے کہ کٹ پتلی ہے، کسی اور کے ہاتھوں سے پپٹ سٹرنگز ان کے کوئی اور کھینچ رہے ہیں، کوئی فیصلہ خود بھی کر سکتی ہیں۔ پی 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 جو بہت بنتی تھی انسانی حقوق کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے، آج وہ ملوث ہے اس سویلین مارشل لاء میں، اس فیشزم میں۔ تو کدھر گیا ان کا یہ سارا سو کالڈ آئیڈیالوجی اور ہیومن رائٹس؟ اس واسطے صاف بات ہم کریں گے کہ یہ جو اریسٹ ہو رہے ہیں خفیہ، یہ جو لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے، یہ صرف پنجاب پولیس یا کوئی اور پولیس نہیں کر رہی، یہ ان کے پیچھے رینجرز تو آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں، لیکن جو سویلین کلوتھس کے لوگ ہیں وہ نہیں آئیڈینٹیفائی ہوتے۔ لیکن یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں نامعلوم افراد، قوم کو پتہ چل گیا ہے کون ہے یہ نامعلوم افراد، سب کو معلوم ہے۔ اور ہم نے تو ابھی کچھ 2 دن پہلے فواد چودھری نے، ہم نے ادھر پریس کانفرنس کی، ہم نے ویلکم کیا کہ چیف آف آرمی سٹاف نے انسٹرکشنز دیے کہ ملٹری کو بالکل علیحدہ ہو جانا ہے سیاست سے اور سیاستدانوں سے۔ یہ بھی وہ ان کو کلیریفائی کریں کہ ملٹری کو علیحدہ ہو جانا چاہیے جرنلسٹ کے اریسٹ سے، میڈیا کے اریسٹ سے، شہریوں کے اریسٹ سے، بلوچ اسٹوڈنٹ جو ہر روز غائب ہو رہے ہیں ان کے اریسٹ سے، یہ شہریوں سے۔ آپ اپنے ملٹری ڈومین میں رہے، سویلینز اور سیاستدان اپنی سویلین اور سیاسی جو ان کے فنکشنز ہیں آئین کے مطابق وہ کریں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ آنی چاہیے اب، کیونکہ دیکھیں بہت سے خدشات پیدا ہو گئے ہیں قوم کے سامنے۔ اس واسطے قوم کو آپ کو بتانا پڑے گا
کہ آپ پوری طرح ہٹ گئے ہیں اور آپ ان میں نہیں ملوث, آپ یہ سپورٹ نہیں کرتے. یہ جو جس طریقے سے جرنلسٹ کے ساتھ اریسٹ ہو رہے ہیں, جو پولیٹیکل لیڈرز غائب ہو رہے ہیں رات کے اندھیروں میں, اس کو ڈس اون کریں تاکہ جدھر ذمہ داری ہے ادھر آ کے ٹھہرے. ابھی تو آپ کسی سے پوچھ لیں, سب کہیں گے نامعلوم افراد کروا رہے ہیں یہ سارا کچھ. تو اگر آپ نہیں کروا رہے تو پھر آپ پبلکلی کہیں, قوم کو بتائیں کہ یہ آپ کی پالیسی نہیں ہے, تاکہ پھر اگر امپورٹڈ حکومت کر رہی ہے صرف اپنے اس پہ تو اس کی طرف فوکس ہو. ابھی تو امپورٹڈ حکومت بھی بڑی خوشی سے لوگوں کو ڈائیورٹ کر دیتی ہے کہ جی یہ تو نامعلوم افراد ہیں. اس واسطے کلیئرٹی ہمیں چاہیے, اور میں سمجھتی ہوں یہ ہر شخص کا, شہری کا فرض ہے کہ وہ کھڑا ہو جمہوریت کے لیے, کیونکہ اگر اسی طرح چلتے گئے یہ سلامی ٹیکٹکس کہلاتی ہے ملٹری ٹرمنالوجی میں, کہ ایک ایک کو علیحدہ کر کے پکڑیں, ایک ایک کو آپ وکٹمائز کریں. اگر یونٹی ہوگی قوم میں تو کوئی وکٹمائز نہیں ہوگا. اگر میڈیا یونائٹڈ ہے اور یونٹی ہے تو کوئی جرنلسٹ پہ اٹیک نہیں ہوگا, کیونکہ یہ سلامی ٹیکٹکس ہیں. یہ ایک نون ملٹری ٹیکٹک ہے, سلامی ٹیکٹکس کہلاتے ہیں. اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو اکٹھے ہو کے ایک یونائٹڈ فرنٹ پہ کھڑا ہونا پڑے گا. اور میں سمجھتی ہوں سیاستدانوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے. آج امپورٹڈ حکومت ہے, کل کو اپوزیشن میں ہوں گے, پھر کون ان کو بچائے گا اگر انہوں نے اس قسم کے اقدامات کیے اور پورے ملک میں ایک ایسی ہوا پیدا کر دی فیشزم کی. تو یہ سوالات کے جواب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں فوری طور پہ حلیم عادل شیخ کو ریلیز کریں اور بتائیں, اور پتہ چلے کس نے اس کو رات کے اندھیروں میں اٹھا کے غائب کیا. عمران ریاض خان کو فوری طور پہ ریلیز کیا جائے. اگر یہ ایف آئی آر کٹی تھی اٹک میں, یہ ہڈن ایف آئی آر کیوں تھی؟ یہ کیوں نہیں پیش کی گئی ایف آئی آر جب لاہور ہائی کورٹ میں ساری ایف آئی آرز کا سوال اٹھا تھا کہ ساری بتائیں کدھر ہیں, تو یہ والی کیوں چھپائی گئی؟ یہ ایک نیا طریقہ اپنایا ہوا ہے فیشسٹ حکومت نے اور فیشسٹ ادارے جو اب بنتے جا رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں اس کا جواب لازمی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ بجائے اس کے کہ سوالات اٹھانے پہ آپ لوگوں کو گرفتار کریں, ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں غائب کریں, آپ ہمیں جواب دیں. کیونکہ پاکستان بحیثیت پاکستان شہری ہمارا حق بنتا ہے ہم یہ سوال کریں, اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ہمیں جواب دیں. شکریہ.